مولا میرے مولا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المجید والقرآن الحکیم، وقال الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو۔ یہ صادقین، یہ وہ صادقین ہے جو ہر چیز میں سب سے آگے، شجاعت، سخاوت، ہر چیز میں سب سے، اور ان کی شجاعت بے مثال، کہ جب احد ہوئی تو مولا علی سے بدلہ لینے کے لیے کوئی عورت آئی۔ اب مولا بہت اس وقت بہت جنگیں لڑی ہوئی تھی، بہت بڑا لشکر تھا، ہندہ نہ آ رہی تھی، تو 1000 کا لشکر لے کر آ رہی۔ اب رسول اللہ نے جنگ جب ہوئی تو رسول اللہ نے سب کو معین کر دیا کہ کس کو کہاں رہنا، کس کو کہاں۔ 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پہ کہہ دیا کہ تم لوگ ادھر رہو گے، سب کو ان کی جگہیں بتا دی۔ مولا علی سے کہا، یا علی آپ بیچ میں رہیں، سپہ سالار علی ہیں۔ اب مولا علی رسول نے کہا سپہ سالار علی ہیں، اب ہندہ 1000 کا لشکر لے کر آئی۔ اس میں ایک اس کا غلام تھا وحشی، اس نے کہا اس سے کہ رسول کو مار دے۔ وہ کہتا میں رسول کو نہیں مار سکتا، رسول کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں۔ ہندہ کہتی ہے تو علی کو مار دے۔ وہ کہتا ہے کہ علی کی نظریں چاروں طرف ہوتی۔ اب ہندہ کہتی ہے اب میں کچھ اور نہیں سنوں گی، حمزہ کو مار دے۔ حمزہ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں پشت سے ماروں گا، پیچھے سے ماروں گا۔ اسی لیے جناب حمزہ یعنی شیر کا شکار کرنے والا۔ تو اب اس نے کہا حمزہ کو مار دوں لیکن پیچھے سے، پشت سے۔ اب جب وہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے اعلان کرا کہ جو لوگ ہیں وہ سامان لوٹ رہے ہیں۔ اب جو 50 تیر انداز تھے اور لوگ تھے وہ اب جانے لگے۔ جناب حمزہ نے کہا رک جاؤ، رسول کا قول یاد نہیں ہے، رسول نے کہا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اب سب نے بات نہیں سنی، چلے گئے۔ اب جب ادھر پہنچے تو آگے سے بھی لشکر، پیچھے سے بھی لشکر۔ اب اچھا جب لوگوں نے مولا علی کو دیکھا، مولا علی آئے سامنے، تو اب سب کی زبان پہ ایک لفظ آیا، پھر عربی کا لفظ ہے، بھاگو۔ اب جب وہ لوگ پھنسے، وہ لوگ پھر کہنے لگے فرو، بھاگو۔ اب سب بھاگنے لگے، کچھ مر گئے، کچھ بھاگ گئے۔
اور جب مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے اگر ہم آپ کو کہیں چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں پائیں گے؟ مولا کہتے ہیں جہاں چھوڑ کے جاؤ گے ادھر ہی پاؤ۔ وہ کہتے ہیں مولا کیسے؟ اس لیے مولا کہتے ہیں اس لیے میں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، بس جو بھی میرے سامنے آتے اور جس کو بھی مرنا ہوتا میں تلوار کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ اب مولا اکیلے تھے، سب کچھ بھاگ گئے، کچھ شہید ہو گئے۔ اب سب کی تلواریں مولا علی کی تلوار پر پڑ، اور جنگ کے بعد مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ پہلے تم بتاؤ تم کیوں بھاگے؟ وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم نے یہ سنا کسی شیطان مردود نے یہ کہہ دیا کہ ماتا محمد مارے گئے، ہم نے سوچا اب جینے کا فائدہ کیا، اب جنگ کرنے کا فائدہ کیا؟ مولا نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سنا کہ ماتا محمد مارے گئے، میں نے سوچا اب جینے کا کیا فائدہ؟ مولا علی نے پہاڑی پہ رسول کو دیکھا، مولا علی گئے رسول کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کرے کے کہا ہاذا محمد رسول اللہ، 3 بار کہا ہاذا محمد رسول اللہ، ہاذا محمد رسول اللہ۔ رسول کو بھی وہ یہ ہاذا یاد رہا، احد کا ہاذا یاد رہا، رسول نے غدیر کے میدان پہ اس کا بدلہ دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ رسول نے احد کے ہاذا کا بدلہ غدیر کے ہاذا پہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا علی اکیلے ہیں، 1000 کا لشکر، جب ادھر جائیں گے تو پہاڑی کے طرف راستہ بنا تو سارے لوگ، سارا لشکر اس طرف، مولا علی پہاڑ کے بیچ میں۔ اب اچھا ذوالفقار کا بھائی، ذوالفقار بھی احد کے میدان پہ ہے۔ اب مولا علی کی تلوار تھی، مولا علی کی تلوار پہ سب کی تلوار پڑی، 1000 لوگوں کی تلوار اور مولا علی کی تلوار پہ پڑی، مولا علی کی تلوار ٹوٹی۔ اب رسول نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، علی کو دی، کہا علی اس سے لڑیے۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ درخت کی ٹہنی وہ لوہے کی تلوار، یہ درخت کی ٹہنی سے کیسے لڑوں گا؟ مولا علی لڑنے لگے، وہ بھی ٹوٹی۔ اب مولا علی نے کہا یا رسول اللہ ٹہنی ٹوٹ گئی۔ رسول نے دوبارہ ٹہنی پھینکی، دوبارہ ٹہنی ٹوٹ گئی۔ اسی وقت اللہ نے کہا اے جبرائیل یہ پکڑ ذوالفقار اور جا علی کو دے کے آ۔ بس جبرائیل یہ قصیدہ پڑھتے جائے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ادھر علامہ اقبال کہتے کہ لا فتح الا علی، لا سیف، ادھر علامہ اقبال الگ شعر بیان کرتے۔ اب مولا علی کے پاس ذوالفقار پہنچتی ہے، مولا علی جنگ کرتے۔ اب ہندا کہتی ہے اے ابو سفیان سب سے کہو چلے، علی 1000 کے لشکر پہ بھاری ہے۔ اب سب جانے لگے، ادھر سے جناب حمزہ تھے۔ وحشی نے جب نیزہ پھینکا، اچھا وحشی بہت اچھا نیزہ پھینکتا تھا کہ وہ گلیوں میں جب سیب اچھالتا اور جب نیزہ پھینکتا تو اس سیب کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ اب وحشی نے جناب حمزہ کے اوپر نیزہ پھینکا، جناب حمزہ ادھر ہی شہید ہو گئے۔ اور یہ وہ اہل بیت ہیں جن کی شجاعت بے مثال، اور یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جو
کہ جن کی وجہ سے شراب بھی سرکے میں بدل سکتی. کہتے ہیں کہ نادر بادشاہ جنگجو جاہل ان پڑھ بادشاہ تھا. وہ اس نے نجف کو فتح کرا تو ادھر اس نے شراب منگایا. اس نے جب شراب پیا تو سرکے میں بدل گیا. اس نے دوبارہ شراب منگایا, وہ دوبارہ سرکے میں بدل گیا. بہت بار ایسے شراب منگائے, سرکے میں بدل رہا جا رہا. اب مولا علی نے کہا, اب اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ادھر ایک قبر ہے جس کی وجہ سے شراب سرکے میں بدل رہے. تو اچھا, وہ مولا علی کا چاہنے والا تھا. اب وہ نیت مانگتے ہیں کہ اگر میں جو جنگ لڑوں گا, اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو میں اس شخصیت کا, اس ہستی کا مزار بنواؤں گا. اب وہ اگلی جنگ میں فتح پا لیتے تو اس کو اپنا وعدہ یاد آتا. وہ کہتے ہیں کہ مزار بنایا جائے. مزار بناتے لوگ. اچھا, ادھر ایک رسم ہوتی تھی کہ جب کسی کا مزار بنوایا جاتا تھا تو اس کے اوپر بادشاہ اپنا کوئی فضائل لکھتا تھا. تو وزیر نے کہا جاؤ بادشاہ سے پوچھا کیا لکھنا ہے. وہ گئے, کہا کہ بادشاہ سلامت مزار پہ کیا لکھنا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ نادر بادشاہ کہتا ہے کہ یہ لکھ دو ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ سب پہ ہے. اب جیسی وزیر کے پاس آتے اور کہتے کہ اے وزیر, بادشاہ نے یہ کہا یہ لکھ دو ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ سب پر. جیسے ہی وزیر نے سنا حیران ہو گیا. اتنا جنگجوش جاہل ان پڑھ بادشاہ یہ بات کیسے کہہ سکتے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ سب پر ہے. انہوں نے کہا کل نام پوچھنا دوبارہ. اب لوگ دوبارہ گئے, کہا کہ بادشاہ سلامت کیا لکھنا. بادشاہ نے کہا وہی لکھ دو ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب پر ہے. اب وزیر نے جیسے ہی دوبارہ سنا کہا کہ اس بار بھی کوئی غلطی ہو گئی. کہا کہ اگلی بار دیکھنا. اب تیسری بار بھی اس نے یہی کہا کہ یہ لکھ دو ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ سب پر ہے. اب وہ حیران ہو گئے. اب کچھ عرصے بعد اس کا وہ مر گیا تو اس کی قبر مولا علی کے قبر کے برابر میں بنائی گئی اور اس پہ یہ لکھا کہ اے علی کے چاہنے والے, جہاں شراب سرکے میں بدل جائے ادھر گناہ ثواب میں بھی بدل جاتا. اور یہ اہل بیت وہ ہیں جو آخرت میں اپنے چاہنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں. اور کہتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ آئیں گی تو کیسے آئیں گی کہ 1,00,000 فرشتہ آگے ہیں, 1,00,000 فرشتے پیچھے ہیں, 1,00,000 فرشتے دائیں کی طرف ہیں, 1,00,000 فرشتے بائیں کی طرف ہیں, اور خود 1,00,000 فرشتوں پہ بیٹھ کر آئیں گے. اور جب ادھر پہنچیں گے تو اللہ کہے گا اے فاطمہ, بی بی فاطمہ کہیں گی کہ یا اللہ میں نے اس امت کے لیے بہت سی مصیبتیں سہی, اب مجھے کوئی اجر دے. تو اللہ کہے گا کہ اے فاطمہ, جس کے اندر بھی آپ یا آل رسول کے لیے تھوڑی سی بھی محبت, آپ اسے جنت میں لے کر جا سکتے. بی بی فاطمہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ اس طرح اپنے چاہنے والوں کو چن چن کر نکالیں گی کہ جیسے ایک چڑیا اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا چن کر نکالے اور برے کھانے کو الگ کر.
بی بی فاطمہ اسی طرح اچھے لوگوں کو ایک طرف کر دیں گی اور برے لوگوں کو ایک طرف. اور جب بی بی فاطمہ جب سب کو جمع کر لیں گی اور جب سب جا رہے ہوئیں گے اندر جنت کی طرف, تو وہ لوگ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے بی بی فاطمہ سے رسول اور آل رسول سے محبت کر تو ہمیں بھی اجر. تو اللہ کہے گا اے فاطمہ کے چاہنے والوں, جو بھی تم اپنے جس کے لیے تمہیں تھوڑا سا بھی اچھا لگا, تم 100 بندوں کو لے کر جا سکتے ہو اپنے ساتھ. اب تو وہ لوگ بھی, ان لوگوں کا اتنا بڑا مرتبہ ہوگا جو بی بی فاطمہ کے چاہنے والے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا جو بہت زیادہ بلند مرتبے, جیسے کربلا کے شہید جناب قاسم مولا حسن کے بیٹے. جب امام قاسم مولا حسین کے پاس جاتے کہ کہتے کہ چچا جان مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دے دیجیے. مولا حسین منع کر دے, کہتے اے قاسم تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. اس وقت جناب قاسم کی والدہ کہتی ہیں قاسم کہ اے قاسم تم ابھی تک نہیں گئے, اب تو بنو ہاشم کے جوان بھی جانے لگ گئے. اب جناب قاسم نے کہا کہ اماں بابا چچا مجھے جانے کی اجازت ہی نہیں دے. جناب قاسم کی والدہ کو تعویذ یاد آیا کہ جب جناب حسن کا آخری وقت تھا, انہوں کو ایک تعویذ دیا. اس میں انہوں نے کہا تھا مولا حسن نے کہ جب میرے بھائی حسین پہ کوئی مصیبت کا وقت ہو اور قاسم کو جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہو, تو تم یہ تعویذ حسین کو دے دے. جناب ان کی والدہ نے بی بی زینب کو دیا, بی بی زینب نے مولا حسین کو دیا وہ تعویذ. جیسے ہی تعویذ دیا تو جب مولا حسین کو تعویذ دیا, مولا حسین نے چوما اور جیسے ہی پڑھنا شروع کرا آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے. جب پڑھ لیا کہنے لگے اے قاسم میں تمہیں جنگ پہ جانے کی اجازت دیتا ہوں. وہ جناب مولا قاسم جانے لگے. جب وہ مولا قاسم گئے, بہت اچھی جنگ گئی, مگر گر گئے. مدد کے لیے پکارا, چچا جان مدد کے لیے آئی. جیسے ہی مدد کے لیے پکارا, مولا حسین اس طرح جلال میں آئے, اس قدر جلال میں آئے کہ لشکر بھاگنے لگا. اب لشکر بھاگنے لگا, اب مولا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. مولا حسین نے امام قاسم کے ٹکڑے مولا حسین نے امام قاسم کے ٹکڑے ایک اپنے کرتے میں رکھے اور چلے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. مولا میرے مولا